إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ الحج آیت نمبر 34 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنے کا ایک طریقہ رائج کر دیا ہے، متعین کر دیا ہے، تاکہ لوگ ان مخصوص جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا مختصر موضوع خطابت ہے قربانی کے چند احکام و مسائل کا تذکرہ۔ محترم سامعین کرام، عید الاضحیٰ آتی ہی قربانی کے تعلق سے اس کے احکام و مسائل چھڑ جاتے ہیں اور اس کے تعلق سے بحث بھی شروع ہو جاتی ہے کہ قربانی کس طریقے سے کیا جائے، قربانی کے احکام و مسائل کیا ہیں، ایک لمبی بحث چھڑ جاتی ہے۔ اور قربانی کرنے والے کے لیے ضروری بھی ہے کہ وہ قربانی کے احکام و مسائل کو سمجھے، جانے، تاکہ وہ اس عظیم سنت کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے۔ تو آئیے انشاءاللہ العزیز اس کی ہم کچھ موٹی مسائل تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ عام مسائل جو اکثر و بیشتر پیش آتے ہیں اسی ہم دیکھنا چاہیں گے۔ وہ مسائل کیا ہیں، وہ احکام کیا ہیں عید الاضحیٰ کے تعلق سے، قربانی کے تعلق سے۔ آئیے مسئلہ نمبر 1، جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ ذو الحجہ کا چاند نظر آتے ہی وہ 10 ذو الحجہ کے دن قربانی تک وہ اپنے ناخن اور بال کاٹنے سے رکا رہے۔ مسلم شریف کتاب الاضاحی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ جب تم ذو الحجہ کا ہلال چاند دیکھ لو اور جب تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہو، قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناخن
اور بال کو نہ کاٹے اس سے رک جائے۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی حل کر لیا جائے، ناخن اور بال نہ کاٹنا کس کے لیے ہے؟ کیا گھر کے سبھی افراد کے لیے ہے یا صرف اس کے لیے ہی جو قربانی کرنا چاہتا ہے، یا گارجین کے لیے، کس کے لیے ہے؟ تو حدیث کے الفاظ پر ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد کیا ہے؟ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُزَحِّي، تم میں سے جو کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے وہ شخص اپنے ناخن بال سے کاٹنے شروع کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا گھر کے سبھی افراد ناخن کاٹ سکتے ہیں، لیکن جو گارجین ہے، جو قربانی کرنا چاہتا ہے، گھر والے جو خاص ہیں، وہ صرف ناخن بال نہ کاٹیں گے، باقی اگر گھر والے افراد جو ہیں وہ کاٹ سکتے ہیں، چاہے تو کاٹ سکتے ہیں، وہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 2، قربانی کے جانور کے لیے بہیمۃ الانعام کا ہونا ضروری ہے، اور بہیمۃ الانعام کے اندر 4 جانور آتے ہیں: اونٹ، گائے، بھیڑ، بکرا، اور یہ نر مادہ ملا کر 8 قسم کے ہو جاتے ہیں۔ تو 8 قسم کے جانور قربانی میں کرنا جائز ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے تعلق سے قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں 8 ازواج، 8 قسم کے جانور ایسے ہیں جو قربانی میں جائز ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے من الضأن 2 ومن المعز 2، 2 بھیڑ میں سے اور 2 بکری میں سے، یعنی مذکر مؤنث ملا کر یہ 4 ہو گئے۔ بھیڑ میں سے 2 مذکر مؤنث، بکرا میں سے 2 مذکر مؤنث، یہ 4 ہو گئے۔ اسی طرح آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ الْإِبِلِ 2 وَمِنَ الْبَقَرِ 2، اونٹ میں سے 2 اور گائے میں سے 2، مذکر مؤنث ملا کر یہ 4 ہو گئے۔ تو کل ملا کر یہ 8 قسم کے جانور ہیں جو قربانی میں کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 3، قربانی کا جانور ایسا ہونا چاہیے جو عیب سے پاک ہو۔ عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور وہ عیب کیا ہیں جس کی وضاحت حدیث میں آ چکی ہے؟ وہ عیب کیا ہیں؟ ابو داؤد شریف کتاب الضحیہ کی حدیث ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، وہ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، وہ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، اسی طرح وہ کمزور جانور جس کی ہڈی میں گودا نہ ہو۔ تو اسی طرح اور بھی اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عیوب ہیں جس کو آپ ظاہر کر سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہوں۔ اسی طرح جس کا کان چیرا ہو، کان کٹا ہو، کان لٹکا ہو، کان اکھڑ گیا ہو جڑ سے، بہت سارے عیوب ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ عیب جو آپ سمجھ سکتے ہوں یا جو ظاہر میں دکھنے کو آتا ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 4، قربانی کے جانور کا مسنہ ہونا ضروری ہے۔ مسنہ یعنی 2 دانتا ہونا ضروری ہے، اور 2 دانت کا مطلب یہ ہے اس کے اگلے دودھ کے 2 دانت گر چکے ہوں اور اس کی جگہ نئے 2 دانت آئے ہوں، یہ مطلب ہے 2 دانت کا ہونا ضروری ہے۔ مسلم شریف کتاب الاضاحی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم صرف مسنہ ہی ذبح کرو، یعنی صرف 2 دانتا ہی ذبح کرنا آپ کو ہے۔ لیکن اگر یہ ملنا مشکل ہو جائے، نہ مل پائے، مشقت ہو جائے، تو پھر آپ بھیڑ کا ایک بچہ ذبح کر سکتے ہیں۔ تو یہی ہے، تو قربانی کے جانور کے لیے مسنہ ہونا یہ ضروری ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے، وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے لیے عمر کی شرط نہیں ہے، عمر کی قید نہیں ہے کہ اتنی عمر ہونا چاہیے، نہیں، بلکہ قربانی کے جانور کے لیے شرط کیا ہے؟ مسنہ کا ہونا، 2 دانت کا ہونا ضروری ہے، وہ جب بھی ہو، 2 دانت اس کی جب بھی آئے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 5، قربانی کا ایک جانور ایک گھرانے کے پوری افراد کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ ایک گھرانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک گھرانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر چند افراد، چند لوگ رہتے ہوں، اور یہ سارے لوگ قربانی کرنے والے کے ماتحت میں ہوں۔
ان کے ذمہ دار کون ہو؟ قربانی کرنے والا شخص ان کے ذمہ دار ہو، اور یہ سارے حضرات گھر کے سارے لوگ اس قربانی کرنے والے کے ماتحت میں رہتے ہوں، ان کے انڈر میں رہتے ہوں، تو یہ ایک گھرانہ ہو گیا۔ لیکن اگر کچھ لوگ ایک گھر کے اندر ہیں لیکن ایک گھر میں رہنے کے باوجود بھی ان کا چولہا الگ ہے، ان کا کھانا پینا الگ ہے، تو ایک گھرانہ نہیں ہے، وہ الگ ہے۔ وہ اگر آپ نے کھانا پینا الگ کر لیا تو پھر یہ ایک گھرانہ نہیں ہے، یہ الگ گھرانہ ہو گیا، پھر ان کو الگ سے قربانی دینی پڑے گی، تو یہ دو گھرانہ ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا ایک گھرانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذمہ دار قسم کے ماتحت میں انڈر میں جتنے لوگ رہیں وہ سب ایک گھرانہ کہلائیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ترمذی شریف کتاب الوضاحی کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں قربانی کیسی ہوتی تھی؟ تو صحابی رسول نے جواب یہ دیا، فقال کان الرجل یضحی بالشاة عنه وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون حتی تباہ الناس فصارت کما ترى، کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں قربانی اس طرح ہوا کرتی تھی کہ ایک آدمی اپنے اور اپنی پورے گھر والی کی طرف سے ایک بکری قربانی کیا کرتا تھا، لوگ کھاتے تھے، کھلاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ فخر کرنے لگے، مقابلہ کرنے لگے اس میں کہ آپ ایک ہم دو، آپ دو تو ہم تین کریں گے، تو مقابلہ شروع ہو گیا، اور حالت اب ایسی ہو چکی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حدیث ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک جانور ایک گھرانے کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 6، قربانی کا جانور اگر بڑا ہو، مثال کے طور پر اونٹ، گائے، بیل وغیرہ ہو، تو گائے وغیرہ میں 7 گھرانے کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، 7 افراد شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر اونٹ ہے تو اونٹ میں 10 بھی اور 7 بھی دونوں شامل ہو سکتے ہیں اس میں۔ ترمذی شریف کتاب الوضاحی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، عید الاضحیٰ آ گئی، بقرعید کا موقع آ گیا، تو ہم صحابہ کرام مل کر گائے میں 7 افراد شرکت کیے اور اونٹ میں 10 افراد شرکت کی۔ تو معلوم یہ ہوا گائے میں 7 لوگ، 7 گھرانے کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، اور اونٹ میں 10 افراد، 10 گھرانے کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اونٹ میں 7 افراد لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کتاب الوضاحی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، کہ گائے کی طرف سے گائے میں اور اونٹ میں 7 افراد شامل ہو سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، خلاصہ یہ نکلا کہ اونٹ میں 10 بھی جائز ہے اور 7 بھی جائز ہے، اور گائے میں صرف 7 ہے، اس میں 10 نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 7، میت کی طرف سے قربانی کرنا۔ محترم حضرات، میت کی طرف سے قربانی کرنے کے تعلق سے بہت لمبی لمبی باتیں ہو سکتی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور اگر اس پر بحث کی جائے تو بڑا لمبا گفتگو اس میں ہو سکتا ہے، لیکن مختصر یہ ہے اور حاصل کلام اس کا یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ محدثین نے یہ ارشاد فرمایا اور یہ کہا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کے تعلق سے جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ سب ضعیف ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں۔ اب رہی بات جو لوگ میت کی طرف سے قربانی کرنے کو درست سمجھتے ہیں، ان کی ایک دلیل ہے، مسلم شریف کتاب الوضاحی کی ایک دلیل ہے، اس میں یہ عمل اور یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میڈھا منگایا، اور منگانے کے بعد اسے ذبح کیا اور کہا بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے بعد یہ کہا اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر لوگ یہ کہتے ہیں، جو لوگ اس کے جواز کے قائل ہیں، جو لوگ اس کو صحیح درست مانتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟
قربانی کی کس کی طرف سے؟ من امت محمد، امت محمدیہ کی جانب سے۔ اب امت محمدیہ میں دو طرح کے لوگ آتے ہیں، زندہ بھی ہیں مردہ بھی ہیں، تو ہم مردے کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ ان کی یہ دلیل ہے کہ امت میں زندہ بھی ہیں اور مردہ بھی ہیں، تو اس میں دونوں شامل ہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے یہ بات ان کی قابل غور ہے، قابل گرفت ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ مانیں گے کہ مردے کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے کیونکہ امت میں زندہ مردہ دونوں شامل ہیں، تو زندہ بھی شامل ہیں، اور زندہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ زندہ امت جو ابھی موجود ہے، اور ایک وہ زندہ امت جو ابھی آنے والی، آئی نہیں ہے ابھی، جو ابھی آنے والی ہے قیامت تک۔ تو کیا یہ کوئی آدمی مان سکتا ہے کہ قیامت تک جو بھی لوگ آنے والے ہیں سب کی طرف سے قربانی اللہ کے نبی کر چکے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو بات یہ ہوئی کہ جو لوگ ایسا مانتے ہیں دو وجہ سے ان کی بات غلط ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب کسی ایک مسئلے میں دو حدیث آ جائے، ایک مسئلہ ہے میت کی طرف سے قربانی کرنا، ایک مسئلہ ہے نا، تو کسی ایک مسئلے کے اندر حدیث دو طرح کی آ جائے، ایک خاص اور ایک عام، تو عام حدیث کو خاص پر محمول کیا جائے گا، ظاہر کیا جائے گا۔ یہ حدیث جو آپ نے ابھی سنا ہے یہ حدیث عام ہے۔ خاص حدیث کیا ہے؟ خاص حدیث وہ اس طرح ہے، ابو داؤد یا بہقی کی روایت ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میڈھا منگایا، اور منگانے کے بعد خود سے ذبح کیا اور کہا بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے بعد یہ کہا اللہم انی وعمن لم یضحی من امتی، کیا ہے کہ اے اللہ اس قربانی کو قبول فرما میری جانب سے اور میری ان امت کی طرف سے جو قربانی نہ کر سکیں۔ تو حدیث خاص ہو گئی، سب کے لیے عام نہیں بلکہ خاص ہے۔ خاص یہ ہے کہ ان امت کی طرف سے اللہ کی نبی نے کیا ہے جو نہیں کر سکیں، اس میں زندہ شامل ہے مردہ شامل نہیں ہے، جو طاقت نہیں رکھ پائیں اللہ کی نبی نے اس کی طرف سے قربانی کیا ہے، نہ کہ سب کی طرف سے کر دیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو لوگ یہ مانتے ہیں قربانی کرنا جائز ہے میت کی طرف سے، ان کی غلط ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کیا ہے امت کی ان زندہ افراد کی طرف سے جو طاقت نہیں رکھ پائیں، جو قربانی نہ کر سکیں، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، صرف نبی کے لیے خاص ہے۔ اس لیے کسی صحابی کا کسی صحابی کی طرف سے قربانی کرنا یہ ثابت نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کی طرف سے یا اپنی کسی بیوی کی طرف سے خاص کر کے نام دے کر قربانی کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، جو امت کے لیے نہیں ہے، یہی محدثین نے بیان فرمایا ہے۔ مسئلہ نمبر 8، قربانی کے گوشت کی تقسیم کس طرح کی جائے؟ تو قربانی کے گوشت کی تقسیم 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ فقراء غربا مساکین کے لیے۔ اللہ فرماتا قرآن مجید میں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ تم اس میں سے کھاؤ اور کھلاؤ، کس کو؟ رشتہ داروں کو اور غریب فقراء مساکین کو۔ تو معلوم ہی ہوا قربانی کے گوشت کی 3 تقسیم کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 9، قربانی کے جانور کے کھال کا مصرف کیا ہونا چاہیے؟ تو قربانی کی کھال کا مصرف یہ ہے کہ اسے صدقہ کر دینا چاہیے، صدقہ کر دینا چاہیے، یا اسے اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں آپ، لیکن اس کو بیچنا نہیں ہے۔ اگر بیچنا بھی ہے تو اس کی قیمت آپ کو صدقہ کر دینا ہے، آپ اس کی قیمت کھا نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کے گوشت اور اس کے چمڑے کو بطور اجرت قصاب کو دینا نہیں چاہیے۔ قصاب کو دینا یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، دینا نہیں چاہیے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اونٹ کی نگرانی کروں، اور حکم یہ دیا کہ میں اس کے گوشت کو اور چمڑے کو نہ بیچوں، یعنی بیچنا منع ہے، اور یہ حکم دیا کہ میں ان میں سے کسی حصے کو قصاب کو بطور اجرت نہ دوں۔
تو فرماتے ہیں آگے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں قصاب کو اپنی طرف سے دیا کرتا تھا، نہ کہ چمڑا یا گوشت دیا کرتا تھا بطور اجرت۔ تو اجرت میں چمڑا دینا قصاب کو یا گوشت دینا صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 10، قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنا۔ قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنا یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اس تعلق سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیقہ کی جانور کے لیے چھوٹا کا ہونا ضروری ہے۔ عقیقہ کے جانور کا چھوٹا ہونا ضروری ہے۔ اونٹ گائے میں عقیقہ نہیں ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقیقہ کے حکام اس کے مسائل الگ ہیں اور قربانی کے حکام اس کے مسائل الگ ہیں۔ عقیقہ کو قیاس کر کے قربانی پر ہم لاگو نہیں کر سکتے، اس کے مسائل الگ، اس کے مسائل الگ ہیں، دونوں کو ملا ہم نہیں سکتے ہیں ہم۔ تیسری بات اس کے تعلق سے یہ ہے کہ قربانی کے بڑے جانوروں میں حصہ ہو سکتا ہے، اس میں شمولیت ہو سکتی ہے، 7 کی یا اونٹ ہے تو 10 کی یا 7 کی، لیکن عقیقہ کے جانور میں حصہ ہے ہی نہیں، مکمل کرنا پڑے گا آپ کو، اس میں ایک کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو مکمل آپ کو ایک کرنا پڑے گا، اس میں حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو لوگ بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانور میں عقیقہ کو شامل کر لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ ان کے الگ سے کرنا چاہیے۔ اگر ہے تو کیجیے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے، بعد میں بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس میں شامل نہیں آپ کو ہونا ہے۔ عقیقہ کا مسئلہ الگ ہے، اس کے مسائل الگ ہیں، دونوں کو ایک ساتھ آپ ملا نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ سارے قربانی کے کچھ چند اہم احکام مسائل تھے۔ احکام تو بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن چند احکام مسائل جو موٹے موٹے مسائل ہیں آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ باقی وضاحت انشاءاللہ آئندہ ہفتہ آ جائے گی، اور ہمیں چاہیے کہ جو حکام جو مسائل بیان کیے گئے ہیں اسے برتنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔